اس کے بعد میں نے ان کی آٹوگراف لی لائک اے فین. میں گھبرا سی گئی تھی تو میں نے کہا آپ آر یو ان یور سینسز. اس خواب کے بعد جب آپ نے ڈیسیژن لے کے آپ نے شادی کرنی ہے ان سے، سوسائٹی کا کتنا پریشر تھا؟ 2 months کے اندر 2-4 دن 5 دن وہ ساتھ رہے ہیں، دوسرا عرصہ وہ جیل میں رہے ہیں. 13.5 years آئی تھنک ہم نے اکٹھے 60 to 65 days ہی گزارے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں وجیہ نجم. آج میں ایک ایسے لیڈر کے گھر میں موجود ہوں جن کے لیے ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بھائی دعا کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد انصاف ملے. کشمیر کی آزادی کے لیے پرامن طریقے سے جد و جہد کرنے والے، کام کرنے والے یاسین ملک، ان کی اہلیہ مشال حسین ملک میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ریسنٹلی جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، انڈیا کی جو کورٹ ہے ان کی طرف سے یہ سزا سامنے آئی تھی کہ یاسین ملک صاحب پوری زندگی اب جیل میں گزاریں گے. اس کے بعد اب ان کی زندگی کیسی ہے، یہ یاسین ملک صاحب سے خود کیسے ملی تھی، ان کی پرسنل لائف کیسی ہے، اور اب جو سب سے زیادہ سفر کریں یاسین ملک صاحب کے بعد وہ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی ہیں جن کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے اپنے شوہر کے بغیر. ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی وعلیکم السلام. مشال، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یاسین ملک صاحب جیسے عظیم انسان سے آپ کہاں ملی؟ میں انہیں ملی تھی پہلی دفعہ 2005 کے اندر. وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے، پیس پروسیس چل رہا تھا جنرل مشرف کے دور میں. تو میری مدر سینئر لیڈر تھیں PMLQ کی، پولیٹیشین ہے وہ، اور پہلے بھی وہ الیکشنز بھی لڑ چکی ہیں. تو ان کا الیکٹورل سارا مطلب گورنمنٹ کے اندر ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا حریت کے رہنماؤں کو، اور وہ ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹ تھا. تو ایز ٹین ایجرز ہم لوگ مطلب میرے ایگزامس چل رہے تھے، تو اس دوران میری مدر نے کہا کہ یہ موقع بہت کم ملتا ہے، تو ایک فنکشن میں یو آلسو کم. سو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ، کیونکہ اخباروں میں ہر جگہ ان کی کوریجز آ رہی تھیں. تو آئی وینٹ ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ دیئر، اینڈ وہاں پہ ان کا ہم لوگوں نے جو وہ ریسائٹ کر رہے تھے فیض احمد فیض کی ورسز، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے تو دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوہے قلم پہ لکھا ہے، جب تاج اچھالے جائیں گے. بہت ہی وہ جس کرب کے ساتھ اور جن ایموشنز کے ساتھ جس طرح وہ ریسائٹ کر رہے تھے، وہ اتنا میرے مطلب کہ اٹ واز جسٹ پیئرسنگ مائی ہارٹ اینڈ سول. اور پھر اس کے بعد میں نے ان کی آٹوگراف لی لائک اے فین، اور بھی بہت دنیا ان کے ارد گرد تھی. تو انہوں نے میری والدہ اور مجھے بھی دی آٹوگراف. بہت سے منسٹرز، کبھی موقع نہیں ملتا نا ان کو ملنے کا، اتنا یونیک اپرچونیٹی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے میری والدہ صاحبہ کو انوائٹ کیا. وہ 1.5 ملین سگنیچرز کلیکٹ کیے تھے انہوں نے. کشمیریوں کے بائی فٹ ٹریول کیا تھا بہت سی ہنڈریڈز آف ولیجز کے اندر، کہ کشمیری اس کا پرامن حل چاہتے ہیں، ان کی امنگوں کے مطابق ہو. تو وہ ایک بڑا پیس پروسیس میں سگنیچر کیمپین کا بہت ایک میجر رول تھا. تو اس کو اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز صاحب، انہوں نے انوگریٹ کیا تھا. اینڈ بہت سے وہاں ایمبیسڈرز آئے ہوئے تھے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز تھے، انٹرنیشنلی بھی لوگ آئے ہوئے تھے. تو دنیا اس وقت واچ کر رہی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کافی قریب آ گئے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو اس ایگزیبیشن میں میں نے بھی ان کی ساری تصویریں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ایکنالجمنٹ بک میں بھی جو میں نے اپنے ریمارکس چھوڑ دیے. یہ ملاقات لائیو جو آپ کی ان سے تھی وہ پہلی بار ہوئی تھی؟ اس سے پہلے آپ کبھی لائیو نہیں ملی تھی، بس نیوز پیپرز یا ٹیلی ویژن میں دیکھا؟ ہاں جی بالکل، ٹیلی ویژن پہ، نیوز پیپرز میں. تو وہ بہت میرے لیے مطلب سگنیچر کیمپین کا بڑا ایک امپریشن، بہت ہی اسٹرانگ امپریشن تھا. اور اس کے اندر پھر میں نے اپنے جب ریمارکس لکھے تو اس میں میں نے اپنا ای میل ایڈریس بھی چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آ گئے. پھر اگلے ہی دن ان کی کال آ گئی میری والدہ کو، کیونکہ وہ کافی ایونٹس ہوسٹ کر رہا تھا PMLQ اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے ملنا. امی نے بھی بہت دعائیں دی انہیں. تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ تھوڑا سا آڈ تھا، کیونکہ ہم لوگ بھی بے شک ماڈرن ہے، کنزرویٹو بیک گراؤنڈ کی، اینڈ آئی واز جسٹ لائک اے اسٹوڈنٹ میٹنگ ہم. کوئی ایسی کوئی فرینکنیس بھی نہیں تھی کہ اتنے بڑے ورلڈ لیڈر کے ساتھ بندہ بات کر رہا ہو. تو وہ پھر امی بھی تھوڑی ہیزیٹنٹ، پھر انہوں نے دے دیا مجھے فون. اس ٹائم پہ دیر واز اے ہیوج ایج ڈفرینس، ہی واز ویری میچور اور آپ ٹین ایج میں تھیں. یا ہی واز آئی تھنک 37 ایٹ دیٹ ٹائم، اور 38. تو خیر اس کے بعد بات کی انہوں نے مجھ سے، تو میں نے بھی ان کو دعائیں دی پاکستانیوں کی طرف سے. اور میں نے کہا پاکستانی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کشمیریوں کو،
تو کہتے میں بھی کرتا ہوں پسند. تو پھر دین ہی سیڈ کہ آئی ایم یو نو I want to get married. نو یو جسٹ سیڈ آئی ایم ان لو وتھ یو. Oh. تو پھر اس کے بعد میں گھبرا سی گئی تھی, تو میں نے کہا آپ آئی یو ان یور سینسز. تو پھر انہوں نے پھر اردو میں ریسائٹ کیا. تو پھر اس کے بعد میں نے فون بند کر دیا کیونکہ میں بھی گھبرا گئی تھی نیچرلی. ٹھیک ہے. جب آپ کسی اتنے بڑی شخصیت کو آپ ملتے ہیں, کوئی فلمی ہیرو تو نہیں ہے, لیجنڈز ہیں, تو آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی بات, کیونکہ ایک عبادت سمجھتے ہیں آپ اس طرح کے لوگوں کو ملنا. تو اس کے بعد خیر وہ چلے گئے واپس. میں نے اپنی والدہ کو نہیں بتایا کیونکہ امی خاصی اسٹرکٹ ہیں, وہ مجھے ہی ڈانٹنے لگ جاتی ہیں یا کچھ. تو پھر اس کے بعد ای میلز پہ ای میلز ان کی آنے لگ گئیں کیونکہ میں نے اپنا ای میل ایڈریس چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے. اس اکنالجمنٹ بک کے اندر. بس پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچرلی ہیرو تو تھے, اصل میں ریئل ہیرو تھے نا. ان کی جس طرح کی لائف ہے, ایکشن, مطلب کہ کتنی دفعہ ان پہ ڈیتھ اٹیکس ہوئے, برجز اڑا دیے گئے, مطلب کہ بھی اتنی قریب سے بلٹ کی, پھر 5th اسٹوری سے وہ گرے, پھر زندہ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے, پھر اللہ کا فضل ہوا کہ وہ زندہ تھے. پھر ان کو آپریٹ کیا ڈل لیک کے اوپر ایک بوٹ کے اندر, آئس کولڈ موسم میں ڈاکٹرز ایک بوٹ کے اندر ان کو آپریٹ کیا. تو ہی از لائک یو نو سمبڈی جو کہ موویز میں بھی آپ بڑا مطلب کہ ہل جائیں کہ ایسا کوئی انسان ہوتا ہے دنیا میں جو کہ الائیو رہ جائے. تو وہ پھر میں ان کی باتیں پڑھتی رہی نیٹ پہ, بکس وغیرہ. پھر ہسٹری کے بارے میں زیادہ انٹرسٹ لینے لگی. تو اوبویسلی آئی واز اسٹینڈ کہ یو نو. پھر مجھے بہت ہی اسپریچول سی ڈریم بھی آئی اپنے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2002 میں. ٹھیک ہے. اینڈ میری نانا نانی کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو 2005 میں مجھے بہت اسپریچول ڈریم آئی جس کے اندر میری منگنی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, اور ایک اس کے اندر ایک اس کے علاوہ ایک بہت بڑا پیغام بھی تھا, روحانی پیغام تھا. وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتی ہوں, مگر یہ ہے کہ جب وہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو بتایا, شی واز آلسو اسپیچ لیس. تو انہوں نے تو خیر پرپوز پہلے ہی کر دیا تھا جب میسیجز پہ اور ایوری تھنگ. تو 4 سال لگے بیکاز آئی واز ویری ینگ, اینڈ فیملی کنونس کرنا, اور ان کی جس طرح کی لائف ہے, یا 2009 میں جیلوں میں ہی ان کا اکثر زندگی گزری ہے. 2009 میں آپ کی شادی ہوئی پھر ان سے؟ جی, پھر ہماری فائنلی شادی ہوئی. ہماری 22 فیبروری کو ہمارا نکاح ہوا, اور پھر اس کے بعد 22 فیبروری کو رخصتی ہوئی میری کیونکہ ویزے کے ایشوز تھے. پھر 6 سپٹمبر کو میں پہلی دفعہ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلی دفعہ میں ایز اے فرسٹ پاکستانی پبلک فگر آفٹر گیٹنگ میریڈ ٹو یاسین صاحب ہم وہاں لینڈ کیے. اور وہ تو ایک جنت تھی, وہ نظارے, وہ خوبصورتی, ایوری تھنگ. پوری شہر نکلا ہوتا پورا کا پورا ہمیں ویلکم کرنے کے لیے. وہ وادی جہاں پہ ہر وقت لوگ روتے ہیں, چیخیں مارتے ہیں, سڑکوں پہ جوانوں کے جو ہے وہ فیونرلز ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک ریئر اپرچونٹی تھی کہ ساری قوم نکلی ہوئی تھی خوشی کے ساتھ. اس خواب کے بعد جب اپنے ڈیسیژن لے کے آپ نے شادی کرنی ہے ان سے, سوسائٹی کا کتنا پریشر تھا, فیملی کا, خاندان کا, کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ تھا کہ کبھی ان کو جیل میں جانا پڑ رہا ہے, ان کے پیچھے ہر وقت کسٹڈی میں آرمی کی, کبھی پولیس کی. تو آپ کے لیے خود ڈر لگا تھا یا کانفیڈنٹ تھے آپ اپنے ڈیسیژن پہ؟ دیکھیے, میں آئی ایم اے ویری اسپریچول پرسن, اور میں اسپریچول پیغامات کو بہت ہی سیریسلی لیتی ہوں, دنیاوی چیزوں سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور میری والدہ کا مجھے بہت سپورٹ تھا. نیچرلی انہیں بھی یہ ڈر تھا کہ یہ دیکھیں لوگ کے لڑکے بیٹے قربان کرتے ہیں ایسی طریقوں میں, بیٹی کا کبھی نہیں سنا. تو ان کے دل جگرے کو میں سلوٹ کرتی ہوں میری والدہ کی, کیونکہ میں بھی ایک والدہ ہوں ایک بیٹی کی. تو اگر اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں آگ کے اندر, اور اتنے بڑے مرد مجاہد کے ساتھ زندگی, اور نہ صرف دور بلکہ اسی غازہ اسٹرپ کے اندر رہنا جو معصومہ لال چوک ہے, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک پیرنٹ کے لیے. میں سمجھتی ہوں مجھے تو ان کے ساتھ محبت ہو گئی تھی, مگر ایک پیرنٹ کے لیے, اور ایک سنگل پیرنٹ جب ان کے میرے والد صاحب بھی نہیں تھے, تو بہت بہادری ہے ان کی. جس طرح انہوں نے مجھے میرا کبھی حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیا, اور پھر میری بہن بھائی انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا, خاص طور پہ میری بہن نے بھی ہر لمحہ. تو آئی تھنک وہ دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ مطلب کہ یہ بہت پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور پھر اس کے بعد ایک ان کا ایک یو نو شی کین بی اے سینس آف سپورٹ فار ہیم اینڈ کنسولنگ. تو
خیر مان گئے فیملی بھی, ان کی بھی فیملی کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی موقع تھا, کیونکہ یاسین صاحب نے تو کہا ہوا تھا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا وہ ان کی لائف میں, کیونکہ وہ رسک میں نہیں لانا چاہتے تھے, مگر کیونکہ اس دوران پیس پروسیس چل رہا تھا تو ان کو ایک امید تھی کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ نے ان کی بھی زندگی میں تھوڑی خوشیاں جو تھیں وہ لکھی تھیں, اور ہمیں ایک پیاری سی بیٹی اللہ نے تحفہ دیا. شادی کی کتنے عرصہ تک آپ لوگ ساتھ رہے؟ میں نے سنا ہے جب آپ کو کبھی آپ کو ویزا کے ایشوز ہوتے تھے آپ جانا چاہتی تھی, پر جب آپ جاتی تھیں تو پولیس ان کو لے جاتی تھی, زیادہ ٹائم آپ کا اسپینڈ نہیں ہو پاتا تھا ان کے ساتھ, تو کتنا عرصہ آپ ساتھ رہی ان کے؟ دیکھیں میں 5 دفعہ وہاں گئی ہوں, اور اس دوران مجھے ویزاز جو ملتے رہے ہیں, تو میں اگر وہاں 2 months رہی ہوں تو ان 2 months کے اندر 2-4 دن 5 دن وہ ساتھ رہے ہیں, دوسرا عرصہ وہ جیل میں رہے ہیں. تو ان اے اسپین آف دیز 13.5 years آئی تھنک ہم نے اکٹھے 60 to 65 days ہی گزارے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, شاید 1 آدھ دن اوپر ہو مگر ناٹ مور دین دیٹ. جدائی کاٹی ہے. ایز اے لیڈر ہر بندہ ان کو آئیڈیالائز کرتا ہے, چاہے وہ پاکستان سے ہے, چاہے وہ انڈیا سے ہے, چاہے وہ کشمیر سے ہے. ایز اے ہسبینڈ آپ ان کے ساتھ رہیں, آپ نے کیسا پایا ان کو؟ وہ بہت اچھے ہیں, ان کے اندر تو کوئی مطلب کوئی ایسی کوئی میرے ساتھ تو خیر جتنی بھی ان کی لائف میں اتنی اسٹریسز ہیں, مگر میں نے ان کا کبھی غصہ نہیں دیکھا. جو میں نے سنا ہوا ہے کہ ان کا بہت تیز غصہ ہے, بٹ وہ کہتے تھے مجھے تمہارے پر کبھی غصہ نہیں آتا ہے. انہوں نے زندگی میں بس ایک ہی چیز, جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میری زندگی میں صرف غم ہے, مجھے تھوڑی سی خوشی چاہیے. تو وہی جو سینٹنس ہوتا ہے وہ ایک میری زندگی کا آئی تھنک ایک بہت میجر رول رہا ہے ان کے, وہ جو سینٹنسز تھے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی وقت ہمارا اکٹھا گزرا ہے کہ اس کے اندر کم سے کم سیڈنس ہو اور ہم لوگ خوشی سے انجوائے کریں وہ وقت. مشال کہتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو آپ کو اس پہ صبر آ جاتا ہے, لیکن آپ کوئی دنیا میں ہو اور آپ سے وہ بچھڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے رہنا. آپ ایک لڑکی ہیں, ایک ماں بھی ہیں, بیوی بھی ہیں, آپ کی مدر بھی سنگل پیرنٹ تھی جب انہوں نے آپ کی اپ برنگنگ کی, آپ کی گرومنگ کیا ہے, تو آپ کے لیے اب کتنا مشکل ہے جدائی کاٹنا بھی. پھر جب آپ ٹی وی پہ نیوز پہ یہ چیزیں دیکھتی ہیں کہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے, فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, کیا گزرتی ہے آپ پر؟ یہ بہت مشکل ہے, اور یہ ایک باقاعدہ قیامت ہے کہ آپ کی دوری بھی ہے, اور دوری بھی بہت ہی پینفل دوری ہے. پھر اس کے بعد آپ نے حوصلہ بھی دینا ہے, نہ صرف یاسین صاحب کو, پوری قوم کو ان کی آواز بھی بننا ہے, اور جو رون دھون ہے وہ گھر میں ہی اکیلے کر لینی ہے, اپنی فیملی کے ارد گرد یا سجدے میں کر لینی ہے. تو یہ ایک بیٹل ہے, باقاعدہ ایک جہاد مسلسل ہے, آپ کی نفس کی بھی اور آپ کی دماغ کی بھی, آپ کی روح کی بھی, آپ کی باڈی کی بھی, کہ آپ نے ہر چیز کو اس حد تک رکھنا ہے کہ وہ آپ پہ حاوی نہ ہو, اور آپ جو اصل مشن ہے آپ اس کے اوپر اپنا رول پلے کریں. کیونکہ لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں, کروڑوں لوگوں کی اس وقت ہم امید ہیں, اور ان کی جو 70 سال سے ایک خون کی تحریک لکھ رہے ہیں, اور نہ صرف ان کی بلکہ 22 کروڑ عوام یہاں, 2 آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, سب کی, اور دنیا تک ان کا پیغام لے کے جانا آزادی کا اور امن کا. یہ تو سب سے مشکل ایک جہاد ہے جو میں سمجھتی ہوں کسی کو مطلب کہ ویپن ہو ہاتھ میں وہ مجھے آسان لگتا ہے, مگر اس کے اندر یہ جو جہاد ہے نا نفس کی, یہ اللہ کسی کو نہ دے اتنی مشکل جہاد. تو آپ کا ان سے لاسٹ ٹائم کانٹیکٹ کب ہوا؟ کوئی ٹیلی گرام, فیکس, ای میل, موبائل, آڈیو کال, ویڈیو کال, کچھ بھی نہیں, کوئی رابطہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں. 3.5 years سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا. اور وہ 10th ہماری جو شادی کی سالگرہ تھی, ویڈنگ اینیورسری کو, وہ ان کو اریسٹ کیا گیا 22 فیبروری کو, یاسین صاحب کو, ہمارے گھر سے, معصومہ لال چوک سے. اس کے بعد ان کی ہم نے آواز نہیں سنی. تو یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ اس کو اس کی فیملی سے ملنے دیا جائے, ایٹ لیسٹ آڈیو کال یا ویڈیو کال کی پرمیشن دی جائے. اس کے لیے آپ ایکسپیکٹیشنز آبویسلی ہوں گے, اپنے ایفرٹ بھی کی ہوگی, تو کیا جواب آتا ہے آپ کو وہاں سے؟ کوئی